السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال عز وجل شانہ فی کلام المحکم ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ یہ قرآن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ تدبر قرآن موضوع استعمال ہوا ہے، اور تدبر قرآن کی باقاعدہ ترغیب ہے، تعلیم ہے، اس پہ باقاعدہ زور ہے۔ اصل کل بھی ہماری بات ہوئی تھی اسی موضوع پر کہ تفسیر کا صحیح تصور کیا ہے۔ منہج سلف کو دیکھتے ہوئے ہم ایک دو لیکچروں میں اس بات کو صحیح معنوں میں متعین کر لے، اس موقف کو جان لے کہ تفسیر قرآن کا صحیح تصور کیا ہے، کہ جس سے ہم متکلم کی منشا کو اور مقصود متکلم کو پا لیں، مراد الہی کو جان لیں، منشا متکلم کو، مقصود متکلم کو اور ساتھ مراد الہی کو جان لے۔ یہ تینوں لفظی اہم ہیں۔ اب آپ اس بات پہ اگر دیکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے چند ایک لوگ ہیں جو منشا متکلم کو جان بھی رہے ہیں اور مقصود متکلم پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہاں دو چیزیں سامنے رکھنا، شیخ بدر ادھر تھوڑا سا لکھے گا، شریعت انسرٹ پہ، شریعت اسی طرح لکھ لے۔ یہ مقصود متکلم سے مراد کیا ہے وہ سمجھو تھوڑا سا، تاکہ آگے بات آگے دو لینے لگائیں۔ ہاں جی، آگے ہے الفاظ شریعت، آگے مقصود شریعت۔ اب دیکھیں یہاں کتنے لوگ کس طریقے سے ہمارے ساتھ شریعت میں کس طریقے سے چلتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو صرف الفاظ شریعت کو لیتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو صرف الفاظ شریعت کو لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی لفظ دکھا رہا ہوں، قرآن سنت کے یہ الفاظ ہیں، گویا کہ انہوں نے صرف الفاظ شریعت کا اہتمام کیا ہے، اور ان کا نام ہے اہل الظاہر۔ اہل الظاہر اور بعض لوگ مقصود شریعت کو لیتے ہیں، لفظوں کی پرواہ نہیں کرتے، لفظوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ باطنی جتنے لوگ ہیں، صوفی بھی ادھر آ جائیں گے، اہل الرائے بھی ادھر آ جائیں گے۔ اہل الرائے، اہل الرائے، یہ پوری بات سمجھنے کے بعد ہی آگے تفسیر القرآن بالقرآن سمجھائے گا، تھوڑا سا معاملہ وغیرہ مشکل ہو جائے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ الفاظ شریعت بھی لینا ہے اور مقصود شریعت بھی لینا ہے۔ الفاظ شریعت بھی اور مقصود شریعت بھی، یہ ہماری بحث نہیں ہے، موضوع بحث یہ نہیں ہے، نہیں تو اس کی بھی کافی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جیسے کل مثالیں دی، والفجر، لفظ لے لو، یہاں فجر کون سی ہے؟ وہ مقصود شریعت کا فجر سے قسم
قسم دے کے فجر کو ظاہر کرنا اصل مقصود کیا تھا؟ وہ اس فجر کو واضح کرنا جو فجر شریعت دکھانا چاہتی ذوالحجہ کی. تو اب مقصود چھوڑ دیں، لفظ لے لیں، پھر بھی گئے. اسی طرح احل اللہ البیع وحرم الربا، اس طرح کی بے شمار مثالیں. اب اصل جو ہمارے موضوع سے ربط کرے گی چیز، الفاظ شریعت اور مقصود شریعت سمجھ کیسے آتا ہے؟ الفاظ شریعت اور مقصود شریعت سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ کون سی ایسی کسوٹی ہے، وہ کون سا ایسا معیار ہے وہ کون سا ایسا پیمانہ ہے جس پیمانے پہ رکھ کر اس چیز کو جانچا جائے گا کہ یہ واقعتاً الفاظ شریعت بھی اور مقصود شریعت دونوں لے رہے ہیں. وہ امت کے علماء کا اجماع ہے، امت کے علماء کا اجماع ہے، امت کے علماء کا اجماع ہے. ہاں معیار ہے، پورا معیار ہے. یہاں سے ہم جو فتنے شروع کرنے لگے ہیں اس بات کو سمجھے بغیر آگے بات سمجھ نہیں آئے گی، یاد رکھیں. اگر آپ تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث یہی کہتے ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہر بندہ تو ایک نئی تفسیر کے ساتھ سامنے آ گیا ہے. ہر بندہ ایک نئے دعوے کے ساتھ، ہر بندہ ایک نئی دلیل کے ساتھ، ہر بندہ ایک نئے تقاضے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں سامنے رکھ رہا. بعضوں نے الفاظ بھی چھوڑ دیے اور مقصود بھی چھوڑ دیے. وہ زیر بحث سے نہیں ہے، وہ لوگ تو ویسے ہی ڈی سے دوسرے میدان میں چلے گئے. انہوں نے الفاظ کی بھی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے مقصود شرع کی بھی پرواہ نہیں کی. اور عالم ہوتا ہی وہ ہے جو الفاظ شرع کا بھی عالم ہو اور مقصود شرع کا بھی عالم ہو. جو الفاظ شرع کا عالم ہو اسے حافظ کہتے ہیں، اسے عالم نہیں کہتے. جو الفاظ شرع کو جاننے والا ہو اسے حافظ کہتے ہیں، اسے عالم نہیں کہتے. الفاظ شرع کا بھی عالم ہو اور ساتھ مقصود شرع کا بھی عالم ہو. یہاں سے پھر آگے بات چلتی چلتی اصل دلیل ہوتی ہے یا اصل عالم ہوتا ہے؟ عالم دلیل بما عالم اصل چیز ہوتی ہے. دلیل بما عالم اصل چیز ہوتی ہے. خالی دلیل کوئی سی دلیل کا نام علم نہیں ہے، خالی دلیل کا نام علم نہیں ہے. کہتے میرے پاس دلیل ہے، تیرے پاس فہم تو نہیں ہے. کیونکہ دلیل کو بھی دلیل ثابت کرنے میں آپ کا مددگار کون ہے؟ عالم. دلیل کو بھی دلیل ثابت کس نے کرنا ہے؟ عالم نے. تو اصل بات کیا تھی؟ اجماع. یہ ساتھ ہی درمیان میں اس طرح کر کے لکھ لیں. اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اصول فقہ کی ساری کتابیں کھنگالنا. اصل میں نا پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ 10 کتابیں غلط نہیں، 10 کتابوں میں سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے. مسئلہ ایک ہی ہے، عالم ایک ہی ہے. زیادہ تر کاپی پیسٹ کرتے ہیں نا، تو کاپی پیسٹ کرنے میں پھر اس کا فہم تو لگا ہی نہیں ہے.
کاپی پیسٹ کرنے میں اس کا فاہم تو لگا نہیں، جس کی وجہ سے بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ دیکھیں اجماع سے مراد چھوٹے چھوٹے جملے پہلے لکھ لیں۔ تصور اجماع امت کا شرعی مسائل کے بارے میں تصور اجتماعیت کا نام ہے۔ تصور اجتماعیت، اور تصور اجتماعیت عامی بندے کا نہیں ہے، عالم کا۔ شرعی مسائل کے بارے میں تصور اجتماعیت کا نام ہے۔ ہاں امت سے مراد عالم نہ کہ پارلیمانی ممبر ہیں۔ اجماع سے مراد سلف صالحین کے منہاج پہلے کو ریپیٹ کریں تو یہ ہے کہ تصور اجماع امت علماء کا شرعی مسائل کے بارے میں تصور اجتماعیت۔ اب دوسری لکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اجماع سے مراد سلف صالحین کے منہاج اور اتفاقی راستے، اتفاقی بات سمجھنی ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہی تو بات سمجھائے گی۔ بس اوقات ایک آدمی کھڑا ہوگا تو پوری امت کا اجماع ہوگا۔ تصور اجماع سمجھو، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے ہم یہ ٹہنے مہنے شہنے جو الگ سے دکانیں کھوکے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات سمجھ رہے کہ یہ الگ سے جو کھوکے اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے نا، ایک تفصیل لکھی اور اس کے بعد امت کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ ہاں جی، اتفاقی راستے یعنی ہمیشہ ان کے اتفاقی رویوں کی طرف مکمل میلان کرنا۔ کن کے؟ علماء کے اتفاقی رویوں اور ان کے عملی منہاج میں رہنے کا نام اجماع ہے۔ وہ بھی ساتھ لکھتے جا رہے ہیں، جو اگر پیچھے ہو تو ادھر دیکھتے جانا۔ یعنی ہمیشہ ان کے اتفاقی رویوں اور عملی منہاج پر رہنے کا نام اجماع ہے۔ اب کوئی یہاں کہے کہ آپ سلف کی اتباع کا تو کہتے ہیں، ائمہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں، تو یہ بھی تو تقلید ہے نا۔ ائمہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور سلف کی اتباع کا پورا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، سلف کو نہ چھوڑو۔ وہ یہی ہے مراد کہ ہم سلف نہیں لیتے، سلف کے اتفاقی رویے، اور رویوں سے مراد بھلا کیا ہے؟ وہ علمی پیمانے ہیں، وہ اصولی تعلیمات ہیں، لیکن رویہ اس لیے کہا کہ تاکہ عوامی بھی تعریف سمجھا جائے۔
اب پوری امت اس بات پہ جمع ہے کہ اقیم الصلاۃ کا معنی مفہوم یہ ہے، چند ایک آدمی اٹھے اور کہیں نہیں اقیم الصلاۃ کا معنی مفہوم یہ ہے، ایسی عجیب بات ہے۔ اور یہ پتہ کیا آگے کہتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ دلیل ہونی چاہیے، اصل دلیل ہے، پھر آگے نا باتیں کرتے ہیں اصل دلیل ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی تو دلیل تھی جو انہوں نے سمجھی۔ کہتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ ہمیں بھی تو شریعت نے پورا کیا ہے تعلیم دی ہے کہ تدبر کرو۔ ایک طرف آپ اپنے فہم کو اتنا حجت مان رہے ہیں کہ اسے حرف آخر قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری امت جو فہم دلیل میں فہم پیش کر رہی ہے وہ کہتے ہیں غلط ہے۔ یعنی ایک طرف نہیں مانتا تو پوری امت کے فہم کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور منوانے کو آتا ہے تو اپنے اکیلے کے فہم کو کیا مان لیتا ہے، حجت مان لیتا ہے۔ اب پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لغت ہو، عقل ہو، کشف و وجدان ہو، سائنس ہو، یہ تفسیر کے ماخذ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یہ اصل الاصول نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اس کا اہتمام شروع کر دے اور کہے کہ میں نے کرنی ہی تفسیر لغت سے ہے، کرنی ہی تفسیر سائنس سے ہے، کرنی ہی تفسیر عقل سے ہے، کرنی ہی تفسیر کشف و وجدان سے ہے۔ کشف و وجدان کا مطلب تصوف، ساری آیتوں کی باطنی تفسیر ہے تصوف۔ ہاں جی کوئی سوال تھا؟ ہاں جی ہاں جی، وہ تقلید میں ہم تو تقلید تو کر ہی نہیں رہے، ہم مطلب یہ ہے کہ ہم ائمہ کی تقلید کا مطلب یہ ہے بغیر دلیل کے عالم کو پکڑنا، ہم تو دلیل کے ساتھ ان کے رویوں کو لے رہے ہیں۔ ہاں اصول پیمانے ہیں، عملی منہاج، عملی منہاج مطلب جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تعامل امت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم کو اخذ کرنے کا۔ آگے لکھیں امت کے اجتماعی فاہم اور رویوں سے الگ ہونا سراسر فساد ہے۔ امت کے اجتماعی فاہم اور رویوں سے الگ ہونا سراسر فساد ہے۔ امت کے مراد یعنی یہی لکھیں علماء امت، علماء امت کے اجتماعی فاہم اور رویوں سے الگ ہونا یہ سراسر کیا ہے، فساد ہے۔ اب حدیث شاذ دیکھتے ہو نا، محفوظ شاذ کی کیا تعریف، دونوں صحیح ہوتی ہیں۔ محفوظ شاذ کی تعریف میں کیا ہوتا ہے، سکہ کس کی مخالفت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سکہ ہے، یہاں تو یہ سکہ بھی نہیں ہے، یہ لالے ہیں۔ بات سمجھ، لالہ کس کو کہتے ہیں، بھلا کمروں کا آئی جی، یعنی اس کا مہذب نام کیا ہے، لالا۔ یعنی اب اصول سمجھا رہا ہے کہ نہیں، وہاں ہم اصول حدیث میں یہ اصول دے چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ ثقہ جب اوثق کی مخالفت کرے باوجود اس کے کہ وہ دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں،
لیکن سکہ جب اوسق کی مخالفت کرے گا تو سکہ کی مخالفت کو شاذ قرار دیا جائے گا، اور جو شوشہ چھوڑ دے، پوری امت کا فام ایک طرف ہے اور یہ نئے فام سے ایک نئی مارکیٹ میں، چائنا مارکیٹ میں چیز لے کے آیا ہے۔ اب جہاد کا قرآن مجید میں، اب دیکھیں مثلا ادھر سے اب تھوڑی سی مثالیں لیں، پوری امت کو سمجھا رہی ہے کہ موسیقی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کہتے ہیں نہیں، موسیقی سے مراد یہ ہے، تھوڑا ٹچ کرتا جاؤں مثالوں کو دیکھ۔ پوری امت اس بات پہ جمع ہے کہ گانا، نعت، مل جل کے کھلتے مبسک مخلوط تعلیم، یہ کیا ہے؟ اس طرح ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن چند ایک اٹھ کے کہیں کہ نہیں، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ گانے سے مراد وہ چیز ہے جس میں کلام شہوت پر اور کلام فلاں پر مبنی ہو، باقی یہ سب جائز ہے، موسیقی جائز قرار دیتی۔ اب جہاد کا مطلب سب کو پتا ہے کہ نہیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اس کا تصور قرآن مجید کی اس آیت کا لفظ کا تصور ہی بدل دیا۔ کیا کہا کہ جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان اٹھ کے کافروں کے خلاف لڑنا شروع کر دے، بلکہ کوئی بھی کافر اٹھ کے ظالم کے خلاف اٹھے تو وہ بھی کیا ہے؟ جہاد۔ اس وقت سب سے بڑا جہاد امریکہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کا نعرہ کیا ہے؟ امن کو برپا کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ یعنی کتنی بڑی بڑی چیزیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں انہوں نے بدل کے رکھ دی۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ یہ میراتھن ریس بھی، یہ میراتھن ریس ہے، عورتوں کا مخلوط سسٹم ہے، وہ اسی آیت کے تحت الرجال قوامون علی النساء، جو الرجال قوامون علی النساء کے تحت پوری امت کے علماء کو اس آیت کی تفسیر سمجھائی ہے، وہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ ہر چیز میں امت کے اجتماعی دھاڑے کو چھوڑ رہے ہیں، اجتماعی فہم کو چھوڑ رہے ہیں، اجتماعی رویوں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر جو مرضی کرتے رہے۔ ساری امت اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ لغت سائنس عقل اس کی اصل حیثیت نہیں ہے، ثانوی حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل ہے ہی لغت، تفسیر القرآن بالقرآن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، بسنہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کو ان باتوں کی اہمیت یا اندازہ اس وقت ہو جب یہ سارے فتنے، جو ایک ایک لفظ بول رہا ہوں، یہ فتنے آپ کے سامنے ہو اور ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہو، تو پھر تو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک جملہ پوری امت کھا گیا ہے، پوری امت کو لے گیا، ڈوب گیا۔ اب صرف لغت کی بنیاد پہ تفسیریں کرنا، ہم مولانا ثناء اللہ مرسری نے جو باقاعدہ تفسیر کی ہے علوم عربیہ، ہم کہتے ہیں چلے علوم عربیہ لے لو۔ علوم عربیہ میں اصل کیا ہے؟ اصل قاعدے ہیں نا، وہ قاعدے کن کا فاہم ہے؟ تم نے قاعدوں کی بنیاد پہ چلنا ہے نا۔ علوم عربیہ میں قاعدے لینے ہیں، علوم عربیہ میں ایک زبان لینی، محاورے لینے ہیں، علوم عربیہ میں اصل الاصول لینے ہیں۔ وہ اصل الاصول کس کے فہم سے مل کے وہ قاعدے بنے ہیں؟ وہ پھر وہی کھڑے ہیں، وہ پھر بھی سلفی کھڑے ہیں، تم تو وہاں بھی لالا ہے، تجھے کیا پتا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان کے فہم کو چھوڑ کے ایک طرف سے نکلے گا، دوسری گلی میں، بند گلی میں پکڑا جائے گا، مارا جائے گا۔ یعنی تفسیر کے طریقے اور رویوں کو چھوڑا، علوم عربیہ میں آ گیا۔ ہم کہتے ہیں چل علوم عربیہ پہ آ جا۔ علوم عربیہ میں جو تفسیر کرتا ہے وہ کس قاعدے کی بنیاد پہ؟ وہ قاعدہ بنانے والے بھی کون ہیں؟ وہی سلف ہیں، وہی علماء ہیں۔ وہاں پھر کہتا ہے یہ قاعدہ ان کو نہیں سمجھایا۔ واہ بھائی واہ!
اب بعض لوگ صرف سائنس سے تفسیر کرنے نکل گئے، ہر مسئلے کی تعبیر سائنس سے، ہر مسئلے کی تشریح سائنس سے، ہر مسئلے کی وضاحت کس سے؟ سائنس سے۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ لکھ لیا کہ ان کے الگ اجتماعی رویوں کو چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ آگے لکھے ایک جملہ، یہ ان سے پوچھے نا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مردہ سنتوں کا احیاء کرتے ہیں۔ ہم مردہ سنتوں کا کیا کرتے ہیں؟ احیاء کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مردہ سنتوں کا تو احیاء کر رہے ہو، لیکن زندہ سنتوں کو مردہ نہ بناؤ۔ تیرا کام مردہ سنتوں کو کیا کر رہا ہے؟ زندہ کر رہا ہے، لیکن امت کی وہ تمام زندہ سنتیں ان کو تو مردہ بنا رہا ہے۔ تو تصور جہاد کو کیا لے گیا، اور اسی طرح وراثت کے تصور کو لے گیا۔ ان کی نا مولانا یہ گاندھی والی یا اسی طرح ان لوگوں کی نا جو مسائل میں انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں، شذوذات اس طرح کے اختیار کیے ہیں، وہ صرف ان کی فہرست ہی لے کر کون دیکھے گا؟ گاندھی کے مسائل کی جو تفردات کی کیا ہے؟ فہرست، تاکہ آپ کو کم سے کم پتہ تو ہو نا کہ یہ بڑے بڑے مسائل میں انہوں نے کیا کیا جو نا وہ چاند چڑھائے ہیں، وہ ساتھ ساتھ پتہ بھی ہونے چاہیے۔ تو ایک ایک چیز میں، حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں نے خود سنا، کہنے لگا کہ نماز اصل کیا ہے؟ نماز اصل کیا ہے؟ کہنے لگے اس خالق کے سامنے اپنی پیشانی کو، جبین نیاز کو جھکانے کا نام ہے۔ آپ فرض کریں کسی وقت گاڑی میں ہو اور لمبے سفر میں ہو، اذان کا نماز کا وقت ہو جائے تو اسی وقت اسٹیئرنگ کے اوپر ہی سر پھینک دے، یہی آپ کی ہو جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کتنی جرت کر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو امام و اہل سنت سمجھا جا رہا ہے۔ عاصمہ جہانگیر کے جنازے پہ مرد عورتیں سب برابر کھڑی تھی، ادھر 2 مرد ہیں، ادھر 2 عورتیں ہیں، ادھر 2 مرد ہیں، ادھر 2 عورتیں ہیں، ایک پہلی صف میں مرد ہیں عورتیں ہیں، دوسری صف میں مرد ہیں عورتیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ پہلی بات جنازے میں عورتیں شامل نہیں ہوتی، وہ بھی جائیں تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے۔ انہوں نے امامت ہی نہیں کروائی اور امامت بھی کروا لیں گے۔ یہ کیا نام لیتے ہیں؟ سرمندی، کیا اس کا نام ہے؟ ہاں، اس کے کام دیکھ لو بھائی، آؤ صحیح۔ اور گاندھی کو ایک دو نے تھوڑا سا اپنی زبان میں سمجھایا، اس کے بعد پاکستانی آیا، ایک دو نے اپنی زبان میں تھوڑا سا سمجھایا ہے، اس کے بعد پاکستانی آیا۔ وہ شریعت ہے۔ ابو بسا کہتا نا وہ رویہ ہم مثلا فرض کریں، آپ کہیں گے علماء امت، یہاں جمہور جمہار والی بات ہی ختم ہوگی۔ یہ اتفاقی رویوں کا نام ہے۔ اتفاقی رویہ بسا اوقات ایک آدمی کے پاس ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اکیلے کھڑے ہو جائیں کہ خلق قرآن میں اصل قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہاں ایک امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، رویہ وہی اجتماعی تھا۔ یہاں جمہور شمور والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اجماع کی تعریف کی جاتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ کثرت سے کثیر تعداد میں علماء ان کی نہیں، اجتماعی رویہ بسا اوقات پیچھے سے پورا سیلاب آ رہا ہے، آگے سے نالا بن کے جائے گا، وہ بھی اجتماعی رویے پہ رہے گا، کیونکہ اصل اجتماعی رویہ ہے، اصل افراد کی تعداد قلیل کثیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، پوری امت اس بات کی طرف پریشان ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جو کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اکیلے کھڑے ہو۔ اب وہ اکیلے کا کھڑا ہونا وہ امت کے سارے اجتماعی رویے تھے سلف صالحین، کیونکہ اصل سوچ کا، فکر کا نام، رویوں کا نام، اصولوں کا نام اجماع ہے، نہ کہ بندوں کا نام ہے۔ جس وقت آپ بندے کرتے ہیں وہاں پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ 15 علماء ہے، 10 علماء ہے، 20 علماء ہے،
مسئلہ علماء کا تو ہے نہیں، وہ اصل شریعت کا فہم ہے. اب پہلے مثلا آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، پوری دنیا میں یہ اتفاقی رہے کہ تمام نے دنیا میں جانا ہی جانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. پوری کائنات کے تمام انبیاء کرام کا، تمام کتابوں کا، تمام صحیفوں کا، اس میں یہی تھا کہ جو آیا ہے اس نے کیا ہے، کل نفس، بس وقتی طور پہ پریشانی ہو جائے، اس وقتی پریشانی کو سنبھالنے والا ایک آدمی کھڑا ہو جائے. قرآن مجید کی آیت پڑھی کون سی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم الا رسول قد خلت من قبلہ افئن مات. اب اس کی تفسیر کی ضرورت تھی، وہ تفسیر صرف کس کو سمجھا رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب خاموش ہیں، ایک صحابی کیا ہے، رونا شروع ہو گئے. یہ فہم ہی تو ہے جو لینا ہے. پھر اسی طرح امام مالک کے مسئلے میں، امام مالک وہ طلاق کے کیا ہے، جبر کی طلاق مکرہ، اس میں اکیلے کھڑے ہو گئے. تو یہ اصل چیز یہ ہے، اسی سے آپ باقی چیزوں کا بھی فرق کرتے جائیں گے. انہوں نے اس کو بھی تفسیر میں خلط مبس کر دیا. وہ مسائل اب دیکھیں نا، بشر نور کے مسائل شروع ہو گئے، وہ ایک الگ پورا دھاڑا الگ دلیلیں ساری گئی. ابھی فروعی مسائل کا نہیں کہتے، وہ سارے قرآن مجید سے اخذ کر رہے ہیں. اب بشر نور کے مسئلے کے علاوہ آپ دیگر مسائل میں چلے جائیں، اب حیاتی مواتی پورے فتنے بن گئے، حیاتی مواتی پورے مسائل بن گئے. دیوبندیوں میں بھی اکثر، لاہور میں تو اکثر حیاتی ہیں، لاہور میں اکثر حیاتی ہیں. جامعہ اشرفیہ سارا حیاتی، تقریباً جامعہ مدنیہ سارا حیاتی ہے، اور کئی حیاتی ہیں، کئی مواتی. قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں جو مسائل بن رہے ہیں اسی کے حساب سے آگے چلتے ہیں. ہاں جی، اصل میں وہ یہی میں نے آپ کو بتایا نا، وہ کہتے ہیں کہ کلام اور جس سے شہوت ہر طرف علت میں چلے جائیں گے. یعنی آپ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، مثلا عورت اور مرد کا کٹھا بیٹھنا فتنے کا سبب بنے تو غلط، اور اگر کسی بڑے کام کے کرنے کا سبب بنے تو پھر ٹھیک ہے. آپ سلام لیں تو اصل تو یہ ہے نا، کشش پیدا ہو، کشش ہو ہی نہ تو پھر سلام لیں. آپ کو بسا اوقات فیلڈ میں رہتے رہتے یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اصل یہ ایک حرام کی بحث ہے، حرام لذاتی، حرام لغیری، حرام لذاتی، حرام لغیری. اس بحث کے ساتھ بھی یہ بنفس نفیس حرام نہیں ہے، یعنی نظروں کا غلط استعمال کرنا اصل بنفس نفیس حرام نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جب، مطلب ان کے اسباب اختیار نہ کرو. ایک سبب ایک کے لیے گناہ کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے اور دوسرے کے لیے نہیں بنتا تو ٹھیک ہے. مخلوط تعلیم بھی ٹھیک ہے، تک مسافہ بھی لے سکتے ہیں، قدنوں سے مسافے بھی لے سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو چاند چڑھائے ہیں پھر اترے بھی ہیں، جو چاند چڑھائے ہیں وہ اترے بھی ساتھ ہیں. یار وہ نہیں، اب میں نے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نا ان چیزوں میں نہیں جان، میں تو اپنے اصول میں میرا تو یہ آگے پورا کھڑا ہے. وہ چیزیں اس لیے نا، جو چیزیں لمبی چوڑی ہیں نا وہ تفردات تو بے شمار ہیں. یعنی آپ جہاز کہیں گے وہ کس دلیلوں کی، ہم دلیلوں کا موازنہ نہیں اس وقت ان کے تفردات بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال اگر اس اجتماعی رویوں اور دھاڑوں سے اترو گے نا تو آپ کو باقاعدہ پوری تحریکیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کہ اب دیکھیں نا، اقیم الدین
قرآن مجید کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بھی، اقیم دین کو قائم کرو. اب یہاں سے پوری جماعتیں نظام خلافت پہ کھڑی ہو گئی. قرآن مجید کی آیت ہے نا، قرآن مجید کی آیت پہ پوری جماعتیں نظام خلافت پہ کھڑی ہوگی. اصل خلافت کا نظام ہے. اصل مسئلہ تفہیم آیت تھا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ تفہیم آیت تھا. لیکن تفہیم آیت میں اجتماعی رویوں کو چھوڑا ہے تو وہاں اپنا نعرہ کھڑا ہو گیا ہے، پورا اپنا نعرہ. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں، حیران ہیں ہم اس بات پہ کہ ایک نعرے پہ پوری زندگی بندہ کیسے چل سکتا ہے اور پوری جماعت کیسے چل سکتی ہے. یعنی ایک جماعت کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی نعرے پہ پوری زندگی اپنے آپ کو چلاتی رہتی ہے اور سب کو لگاتی بھی ادھر ہی ہے. حالانکہ شریعت تو ایک نعرے کا نام تو نہیں ہے نا، شریعت تو پوری شریعت ہے، اس کے اندر پوری تعلیمات ہے قرآن و سنت کی. اس لیے استاد گرامی مولانا فضیل الشیخ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ فرمانے لگے کہ کبھی عالم آدمی کسی جماعت کا حصہ اور دڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ ہونا چاہیے. کسی محقق عالم کو، یہ میں نے اپنی زبانی سنا ان سے، یعنی کسی محقق عالم کو کسی بھی جماعت کا دھڑا بن کے حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جماعتوں کے مسائل اور مجبوریاں اپنی اپنی ہیں، جماعتوں کی مجبوریاں اپنی اپنی ہوتی ہیں. ان مجبوریوں کی بنیاد پہ بعض جائز ناجائز حلال حرام میں کمزوریاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. اب جب یہ محقق عالم اس کا دھڑا ہوگا اور تفہیم مسئلہ میں وہ جماعت کے ساتھ ایگری نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن اس کو باوجود اس کے کہ وہ مخالف ہے، اس کو رائے کی مخالفت بھی نہیں اس نے کرنی، اور بلکہ رائے کی باقاعدہ کیا کرنی ہے؟ تائید کرنی، بھرپور تائید، دلائل سے تائید، باوجود اس کے کہ اس کا من اور دل اور علم کہہ رہا، دلیل کہہ رہی کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے ایک محقق عالم دین کسی جماعت کا دھڑا بن کے حصہ نہ ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے وہ کسی جماعت کا حصہ بھی نہ ہو، یعنی خود ہی اپنی ذات میں پوری جماعت ہو، امت واحدہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے کے بھی نقصانات ہیں. ہاں، سب جماعتیں ہماری ہیں، خیر کے کاموں میں ہر بندے کا ساتھ دو، خیر کے کام میں ہر بندے کا ساتھ دو، لیکن اس کو کہو کہ بھئی میں تیرے ساتھ خیر تک ہوں، میں تیرے ساتھ خیر تک ہوں، خیر تک تو جہاں لے جائے گا، تو کسی وادی میں بھی لے جائے گا میں چلا جاؤں گا، اور شر میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا. جناب یہ بات واضح ہے. ہم تیرے سفر حضر سفر اور اسی طرح امن خوف میں خیر کے ساتھی ہیں، تیرے شر کے ساتھی نہیں ہے. یہ عالم ربانی کا کام ہی یہی ہے. ہاں جی آگے دیکھیں. اب بات میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ بنیاد تو سمجھ آ گئی ہوگی نا. اب اسی اجتماعی اتفاقی رویہ جو سمجھا ہے، آپ قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی تفسیریں کھول لیں اور سارے مسئلے دیکھ لیں. امت کا جو اس وقت انتشار ذہنی ہے، امت کا جو انتشار علمی ہے، امت کے علماء کی جو انتشار فکری ہے، وہ ساری اس چیز کو کنڈم کرنے کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. وگرنہ ہر بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو آیتیں اور قرآن و سنت سمجھ آیا اور پھر وہ نئے تفردات، وہ کیا کرتا ہے، جہاں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اور جہاں ٹکراؤ آئے تو توقف. اصول حدیث میں تعارض کا موقف سمجھا ہے نا اپنے، اصول حدیث میں تعارض ہو، اور اگر تعارض نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تعارض ہو تو پھر پہلی صورت میں ترجیح نہیں ہے، تطبیق ہے. پہلی صورت میں تطبیق ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ تو پورے مکاتبے کہنے لگے کہ قال من انصاری اللہ، سمجھا رہا ہے نا کہ نہیں، یا علی مدد جائز ہے.
دلیلیں تو بے شمار ہیں. اب ایک شیعہ اٹھا کہنے لگا واللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ہیں میں مومنوں جس وقت اس آیت پہ پہنچا تو پریشان ہو گیا. میں اس آیت پہ پہنچا تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ کی صفت مالک سمجھاتی ہے کیونکہ وہ پوری کائناتوں کا خالق ہے, القدوس سمجھاتی ہے, السلام سمجھاتی ہے, لیکن اس لفظ نے تو مجھے کھڑا کر دیا. المومن, اللہ مومن, اللہ مومن اسم فاعل. تو تھوڑا سا مطالعہ کیا تو سمجھ آئی کہ جب لفظ مومن اللہ پر بولا جائے اور علی پر بولا جائے تو اس کا معنی ایمان لانے والا نہیں ہوتا, اس کا معنی پھر ایمان لانے والا نہیں ہوتا بلکہ ایمان لینے والا ہوتا ہے. تو گویا کہ علی مومن جب جہاں بولا جائے اس کا معنی پھر کیا ہوگا, ایمان لینے. یہ تو نے کہاں سے تفسیر کی ہے, بات سمجھ رہے ہو کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ایمان کو ایک کو, اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ایمان کو ایک کو, اور وَكَرَّهَ اس نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس نے اس کو تمہارے دلوں میں کیا کر دیا, مزین کر دیا, اور تمہارے لیے ناپسند کیا تین کو, کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ایک کو تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ کیا ہے, ایمان, اور باقیوں کو ناپسند کیا ہے وہ کفر, فسق. اور آپ اندازہ کریں ایک ایمان کون ہے, علی, اور باقی کون ہے, نعوذ باللہ, کفر, فسق, عصیان, سیدنا ابوبکر اور باقی نعوذ باللہ. یعنی ایسے تو قرآن نہیں نا سمجھا جائے گا, تو اپنا جو کرنا کرتا رہے, لیکن بات سمجھ کہ اصول وہ نہیں ہے جو تو چلا رہا ہے. ایک اٹھا اس نے کہا کہ ساتھ ساتھ سیؤتیہم اللہ من فضل و رسول, کہ اللہ اپنے فضل اور رسول, اپنے فضل سے اور رسول بھی اپنے فضل سے کیا کرتا ہے, دیتا ہے. اب یہاں سے سارا وہ سخی بادشاہ والا سارا تصور, نفع نقصان کا خالق مالک, وہ سارا تصور نبی بھی عطا کرتے ہیں. یعنی ہر آیت کو آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ چلے جائیں گے, آپ کو معنی مفہوم سب سمجھاتا جائے گا. اس نے اس آیت کی اس لیے میں تفسیر تبری آپ کو کھلوانا چاہتا تھا. تفسیر تبری کیوں, اس لیے کہ آپ کی وسعت تدبر کا بھی ہمیں خیال ہے اور ساتھ سلامت فکر کی سلامتی کا بھی ہمیں خیال ہے. آپ قرآن مجید سورۃ فاتحہ پڑھیں, وہاں آپ صرف ادھر چلے جائیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون مما رزقناہم, ادھر لوگوں نے تفسیروں کی لائنیں لگا دی ہیں. بضاوی نے رزق کی تعریفوں میں حد کر دی کہ رزق ہوتا کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ رزق کیا ہوتا ہے, وہی روٹی والی بات, رزق کیا ہوتا ہے, کئی ایک معنی مفہوم, ایک ایک کا یہ تو مطالعہ ایک ایک کا کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کم از کم. ہاں اب لوگ اس میں پتہ کس میں پھنس گئے, بعض جو چھوٹے تھے وہ چھوٹے مسائل میں پھنس گئے, وہ چھوٹے مسائل کو الجھانے کو سلجھانے کو لگے ہوئے ہیں, اور جن کی نظر بڑی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان مسائل کو پکڑیں تفسیر میں جو امت کھا رہے ہیں, امت کو ڈبو رہے ہیں. ایک ہے کہ کوئی بندے کا وہابی سنی دیوبندی کا مسئلہ, اور ایک ہے جو پوری امت کھا گیا. ہم موسیقی جائز ہے, یا اسی طرح مخلوط تعلیم جائز ہے, اسی طرح عورت کا شانہ بشانہ ہونا ٹھیک ہے, یہاں تک میراتھن ریس, اور اسی طرح عورت کو دنیا کے تمام ڈپارٹمنٹ میں لے آئے ہیں. دنیا کے تمام ڈپارٹمنٹ میں انہی اصولوں کی بنیاد پہ کیا ہے, لے کے آ گئے ہیں. آپ اندازہ کریں, آپ وہابی سنی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, کون سی ایسی دکان اور محکمہ ہے جہاں عورت نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جو بڑے بڑے فتنے ہیں, اللہ کی پناہ. ہاں جی آگے دیکھیں مولانا, وہ سب کاج بلد وہ بھی ساتھ.
اب تفسیر القرآن بالقرآن، اس میں کل کچھ وضاحت کی تھی، لیکن کچھ چیزوں کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اب اس کو کھولتے ہیں تاکہ ہماری نا یہ بنیاد مضبوط ہوگی نا. مولانا کی کتاب آپ کو سمجھ نہیں آنی ان بنیادوں کے بغیر، پلر نہیں نا باندھے گے. انہوں نے چھکے لگانے ہیں دلیلوں کے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ علوم عربیہ کو عربیہ کے اعتبار سے پکڑنا انہوں نے، تو آپ کو سمجھ نہیں آنی پھر. ہاں جی، کسی چیز کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے مختلف ذرائع میں سے ترجیح خود متکلم کی وضاحت کو ہوگی. یہ اصول لکھ لیں، یہ سامنے یہ تفسیر القرآن بالقرآن و سنہ والا، کہ کسی چیز کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے مختلف ذرائع لیے جائیں گے کہ حل کرو، لیکن اصل ترجیح کس کو ہوگی؟ متکلم کے خود وضاحت کو. متکلم کے بیان کے ہوتے ہوئے دیگر ذرائع کی یا تو حیثیت ہے ہی نہیں یا ثانوی ہے. بات سمجھا رہی؟ پھر اس کے بعد حاضرین مجلس کو جو حاضرین مجلس وضاحت بات کی کر سکتے ہیں وہ غیر حاضرین کر ہی نہیں سکتے. یعنی کلاس اب ہو رہی ہے، لیکن یہ کلاس جو ابھی لگی ہے یہ 10 صدیوں کے بعد کا کوئی بندہ کہے کہ یہ کلاس جو ابھی لگی ہے یہ جو مجھے سمجھائی ہے وہ ان کو نہیں آئی جو ان میں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو نہیں آئی، تو تیرے تک بات منتقل کیسے ہوئی ہے؟ ایسی عجیب بات ہے. یعنی عقلی دلائل کے اعتبار سے حاضرین مجلس کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین. اور بات یہ بھی یاد رکھو، ہم نے آپ کو نکتے نہیں دینے، یہ آپ کو ایک پورا رویہ دے رہے ہیں، یاد رکھو، کیونکہ معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ انہی اصولوں سے لڑ رہے ہیں. آپ کو ان کے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ زارا بھائی ادری بزاربان. یہ پہلا ہم دیکھیں نا، مثلا ہم لوگ اتنے کاپی پیسٹ کرتے ہیں کہ کبھی اس اصول کو توڑ کے ابواب الصرف کی کتاب کوئی اس ترتیب سے لے آئیں، عالم یعلم علمن یا شارف یا شروف شرفن شریف، یعنی پوری زندگی زارا بیادری بھی پہلے باپ پڑھنا ہے. آپ کہتے ہیں اس کا کثرت استعمال کی وجہ سے پہلے رکھ دیا ہے، تو آپ وہاں مقدمے میں لکھ دیں کہ کثرت استعمال زارابہ ہے، لیکن علم کی تفہیم کے لیے پہلے ہم عالمہ لکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، زارابہ ہی نہیں بدلا پوری زندگی. وہ آپ بچہ آتا ہے پہلے زارابہ یادری مارا گیا، ایک مرد مارے گئے، 2 مرد، وہ کہتا ہے یار وہ اللہ کی بنا، اور ساتھ پریکٹس بھی چل رہی ہوتی. یعنی ہم لوگ تو اس کو نہیں ابھی بدلنے کے لیے تیار. یعنی کون سی اچھی بات؟ پہلے عالم یعلم، بچے کو عالم جانا، ایک عالم نے جانا، 2 عالموں نے جانا، 3 شریف ہوا، ایک بچہ شریف ہوئے، 2 بچے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھا رہی؟ مارا اسے ایک بچے نے، مارے گئے سب، مارے گئے دو، سب مارنے والے، سب پکڑنے والے. ہاں، اور پھر ضربن ضربت ضربن شدیدن، اس سے پھر نا مزاج بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ کچھ شغل نہیں ہے. ہاں، یہ پوری شخصیت تعمیر ہوتی ہے. آپ کی شخصیت کیسے تعمیر ہو رہی ہے اس بات کو دیکھو. وہ شخصیت کھوڈے لین لگ جاتی، پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم ہے.
آگے دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن سے مراد وہ آیات جن کی تفسیر آیات میں ہو. لیکن یہ اس وقت کی جائے گی جب اس کی تفسیر حدیث میں نہ ملے. صرف تفسیر القرآن بالقرآن اس وقت ہوگی جب اس کی تفسیر حدیث میں اور صحابی کے اقوال میں نہ ملے. نمبر 2 تفسیر القرآن بالقرآن ساتھ والسنہ. مثلا آپ دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے، مولانا یہ سنو، یہ کس نے بتایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے؟ یعنی اگر تفسیر القرآن بالقرآن میں لینا ہے تو یہ کس نے بتایا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ سنت. پہلے تو نبی بتائے گا نا. تو تفسیر القرآن بالقرآن سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی صحابہ تو فہم لگایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. یعنی اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ تو ہم تو سب پریشان ہو گئے. تو اس تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ تفسیر کس نے کی ہے؟ تو نبی کو ایڈ کیے بغیر آپ تفسیر القرآن بالقرآن بھی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. وہ بات سمجھائی کہ نہیں؟ آپ اب تھوڑا پیچھے چلے جائیں. قرآن کو قرآن کس کے کہنے پہ مانتے ہو؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن کو قرآن نبی کو نکالیں گے، قرآن کو قرآن بھی نہیں مان سکتے. حتیٰ کہ جو نسخ ہوتا ہے وہ نسخ کس کے کہنے پہ مانتے ہو کہ اس وقت یہ آیت آ گئی ہے، اس وقت یہ آیت چلی گئی ہے، نسخ ہو گیا، کس کے کہنے پہ مانے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو گویا کہ خالی تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب پھر بات سمجھائی کہ نہیں تھوڑی، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی نبی کو شامل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. وگرنہ انہوں نے پتہ کیا کی؟ انہوں نے تفسیر کی قرآن کی قرآن کے ساتھ، ایک طرف سے باب لفظ پکڑ لیا اور دوسری طرف سے باب لے لیا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہو جو سجدہ کر کے. اور ادھر سے وہ پارا لاہا سباتو، اب وہ ادھر سے دنیا کا دروازہ اور ادھر سے جہنم کا دروازہ پکڑ لیا، تفسیر آپس میں ملا کے کر دی. ادھر سے نا بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے. اب ادھر سے باب لفظ آ گیا. اب دیکھنا تھا قرآن جی میں اور باب کہاں آیا ہے. وہاں لفظ آیا 14ویں پارے میں، لاہا سباتو ابواب، وہ جہنم تھی تو جہنم کی تفسیر بنی اسرائیل سے کر دی. صرف ہاں حقیقت ہے، میں یعنی کلاس ہے آن دی ریکارڈ، یہ ساری چیزیں ہیں. عقلی تفسیروں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا تفسیر تھی مولانا بدر صاحب؟ نہیں وہ نہیں، ایک وہ جنت میں سایہ نہیں ہوگا، سورج تو ہے نہیں تو سایہ کیا؟ قرآن ہے نا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یعنی جنت میں سورج تو ہے نہیں تو سایہ کہاں سے؟ عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا. تو کہتے ہیں وہاں جنت میں سورج تو ہے نہیں تو پھر سایہ کہاں آیا؟ مثالیں یہاں سمجھانا نہیں دکھانا مقصود ہے. جب سمجھائیں گے ادھر
لیکچروں میں یہ پورا، کیونکہ ہمارا کوئی یہ چھوٹی سی ورکشاپ تو تھوڑی چل رہی ہے، تو سبق چل رہا ہے. ایک ایک چیز ابھی ہم اس بنیاد پہ کھڑے ہیں، میں خود بھی سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں کا، کہ جب تک صحیح بنیاد نہ پختہ ہوگی اس وقت تک آگے لے کے جانا آپ کے لیے مشکل ہو جانا ہے. اب تھوڑی سی بنیاد آنی شروع ہوگی، کوئی بھی بندہ ایک لفظ سے، الفاظ سے پھرے گا پھر بھی پکڑو گے، مقصود سے پھرے گا پھر بھی پکڑو گے، علماء کے اجتماعی، علماء امت کے اجتماعی دھاڑے سے پھرے گا پھر بھی پکڑو گے. بھائی جو لفظ کا تو معنی دے رہا ہے، لفظ اس کا متحمل ہی نہیں ہے. جو لفظ کا تو معنی کر رہا ہے، پہلے تو لفظی طور پہ بتانا کہ لفظ اس کا متحمل ہے. تو لفظ کوئی اور ہے، معنی کچھ اور کر رہا ہے اور مفہوم کچھ اور لے رہا ہے. لفظ بھی متحمل نہیں ہوتے. اب ایک آدمی نے نا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی، صانعوا کید ساحر، کہ انہوں نے، جو جادوگروں نے کچھ بنایا اور گڑا تھا. اس آیت کی تفسیر وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی صانعوا سے، اور وصنع الفلکا، وصنع یہ صانع مادہ ہے، ادھر سے یہ وہ بات سمجھا رہی کہ نہیں. جادوگروں کا واقعہ، جس وقت جادوگروں نے کہا، انہوں نے رسیاں پھینکی تو آگے جا کے لفظ ہے صانعوا کید ساحر. ان کے جو کیے ہوئے کی جو چالیں تدبیریں تھی اللہ نے ختم کر دی. اب اس صانع لفظ پکڑ کے قرآن میں جتنے صانع کے مادے سے استعمال ہوئے سب سے تفسیریں کر رہا ہے. کہتا وصنع الفلک. اب وصنع یہاں بھی صانع استعمال ہوا ہے، تو یہ صانع فزیکلی حصی حقیقی طور پہ کوئی چیز بنانا ہے، یہ وہ تخیلات اس سے بدلتے نہیں، وہ ایک مادے کی چیز تھی. یعنی انہوں نے رسیاں نہیں پھینکی تھی، اصل میں لکڑی تھی اور لکڑی کو پالش کیا ہوا تھا. ایسے صانع کیا تھا انہوں نے کہ اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے کیا ہو گئے؟ پیچھے ہو گئے. یعنی صانعات سے وہ جسمانی حصی چیز تھی، وہ لکڑی تھی، اور لکڑی کو اندر سے باہر سے کوئی ایسا مسالہ لگایا انہوں نے صانعات سے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بندے کو ڈراتی تھی. رسیاں نہیں، قرآن نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا پھینکی؟ ہاں، تو وہ بھی سحر وایون الناس کی بھی اس سے یہی تفسیر کر دیں. پھر ادھر سے وصنع الفلک، کشتی بنا، اب بنانے سے مراد کشتی تھی. ادھر سے سلیمان علیہ السلام کے، یعنی ایک لفظ پکڑ کے آپ الفاظ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہو یار، خدا کا خوف کرو. قرآن مجید کے الفاظ سے کھلواڑ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تفسیروں کے اور اصولوں کی یہ پتہ چلے گا. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ہمیں امت کو بکھیر رہے ہیں. انہیں لفظ ہی نہیں سمجھایا، لفظ سمجھ نہیں آیا، مقصود. جس کو لفظ ہی سمجھ نہیں آیا وہ مقصود کی بحث کیا کرے گا؟ واحد اللہ کے فضل و کرم سے چند ایک اہل سنت والجماعت کے علماء جن کو جو الفاظ کے معنی میں بھی پورا پیرا دے رہے ہیں کہ یہاں نبوی مفاہیم کو گم نہیں ہونے دینا ہم نے، اور مقصود شرع کا بھی اوپر پورا پیرا لگائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے شریعت کا جو اصل مقصود ہے اس سے بھی لوگوں کو ہٹنے نہیں دینا. اور ساتھ تیسرا بھی چیز، امت کے اجتماعی فہم اور امت کے اتفاقی رویے اور امت کا عملی منہاج، اس کے اوپر بھی پیرا دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس سے امت کو آگے پیچھے، نماز ویسی ہی پڑھی جائے گی جیسے پورے صحابہ نے پڑھی ہے. کوئی آدمی آج نئے طریقے سے کرے گا تو بھائی وہ نہیں چھوٹے گا اللہ کے فضل و کرم. ہمارے لوگوں نے نمازوں کے طریقے بدل دیے، وضو کے طریقے بدلے. اب دیکھیں نا وضو کے، پوری امت وضو کا طریقہ ترتیب کیسے کر رہی ہے؟ وضو کا طریقہ پوری ترتیب سے کر رہی ہے نا. چند ایک لوگوں کو وضو کی ترتیب کے فہم میں مسئلہ آ گیا، کہنے لگے وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
इलल काबे व ऐदियाकुम इलल मराफिक। ये आयत ही समझने में उनको मसला हो गया। उन्होंने कहा असल पहले पाँव है, उन्होंने कहा असल पहले। आप देख रहे हो कि नहीं, कुरान में सारा मसला इस पे खड़ा है कुरान मजीद पे। आप मिसालें देखते जाएंगे तो मसले आपको कुरान मजीद की तफसीर खोल के मैंने पता है क्या मुताला इस तरह किया। तो पहले शुरू में मैं 8-10 तफसीरें एक ही जगह इकट्ठी रखता था, टेबल था बड़ा मेरे पास, वो वक्त था उस वक्त काफ़ी 2008-7 की बात है, बल्कि 6-7-8 की। इधर तफसीर बिल मासूर की लाइनें लगा देता था, इधर तफसीर बिल माकूल की लाइनें लगा देता था, इधर तफसीर बिल हवा की लाइनें लगा दी, बिल हवा यानी बिल मासूर भी नहीं, बिल माकूल भी नहीं, बिल इज्तिहाद भी नहीं। तो पता चलता, और फिर मुकद्दम मुअख्खर का भी सामने रख, पता चलता था कि चोर कौन है ये भी पता चलता था। यानी जो पहली तफसीर है उसके बाद पता चलता था कि इसने पूरा सफ़ा उठा के लगा दिया अपना, और लगा दिया मैंने तफसीर की है। लफ्ज़ों में भी पकड़े जाते, माने में भी पकड़े जाते, और बाकी चीज़। मैंने ना फिर उसके ऊपर ना एक तफसीर थी अल-मिस्बाहुल मुनीर, अरबी थी, उसके ऊपर मैं हाशिए चढ़ा रहा था, किरात के भी बाकी भी इस तरह के तफसीर। वो जिस वक्त आखिर वक्त में हुई तो किसी चोर के हाथ आ गई, वो सारा इल्म इस समंदर में गया चला। ना उसके कहूँ, उसको पता ही नहीं था मेरे वो मुखफ़फ़ात क्या है, बात समझ रहे। तो वो सारा ना इस तरह करते करते, नहीं तो काफ़ी सारा ना इस तरह का मरगूबा सारा समझ आ गया। लेकिन हुआ इस तरह की, ये तदब्बर कुरान मैंने तकरीबन सारी पढ़ी, मौलाना मदूदी की बात, और ये भी पता चलता था कि बच्ची तफसीर कौन सी है और कच्ची तफसीर कौन सी है। फिर इसी तरह फ़िक़्ह सुन्ना पढ़ाते वक्त अक्सर फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी किताबें सामने रखी, तो पता चला कि ये इनकी अपनी किताब ही नहीं है, कि किसका चरबा है। चरबे में मनकूल लिखना चाहिए ना। तो इस तरह आपको अगर वक़्त मिले तो कुरान मजीद की तफसीर बिल मासूर बिल माकूल की चंद किताबें रख के आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सल्फ़ ने माना ये किया है, ये माने को किधर लेके जा रहे हैं, बात समझ फिर आएगी। इजरा तो हुआ नहीं, इजरा करेंगे एक दो है तो, और फिर अरबी का करेंगे तो माना समझ आ जाएगा। आनी यानी तानी जहां लगाएंगे वो पता चलेगा। तो अल्फाज के साथ खिलवा, और बाद मकसूद के, मकसूद तो पता ही नहीं गया किधर है। और उम्मत के उलमा इस वक्त जो आजादाना राय, मसलन सेकुलर लिबरल लोगों के सामने ना अल्फाज शरा है, ना मकसूद शरा है, ना तसव्वुर इजमा है। वो कहते हैं हम आजाद, वो तो भाई बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम उम्मत के उलमाई इज्तिमाई धाड़े को मनवाने के लिए लगे हुए हो, वो तो अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे सामने वो कहने लगा भी इसकी सनद क्या, मैंने कहा सनद तो तेरी भी नहीं है, सनद तू बताना, तू इसका बेटा है या उसका, तू तो पहले अपनी सनद दिखाना, DNA करा अपनी माँ का, इस उम्र में जाके ना अपनी माँ का DNA करवा, अपने बाप का DNA करवा कि तू वाक़तन तू इनका बीज है। यानी तू कैसी जीप बात करता कली बातों पे। हमारी इसनाद जहाँ उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के पूरे दावे, अगर उलमा ना होते लकान इंसान हैवाना, इंसान हैवान होते, जानवरों की तरह होते, और अगर इसनाद ना होती तो फिर दीन ही ना होता। तो ये चलते फिरते इनको ना पढ़ते ही पकड़ लो, फिर जाके ये वगरना पता कि आपको एक दो लगा देंगे, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां से एक और बात समझ ले, दलील किसे कहते हैं, ये भी तो तयन है ना। दलील किसे कहते हैं, दलील ही अभी तक मुतय्यन नहीं हुई। किसी ने कहा असल दलील वो अकल है, किसी ने कहा दलील असल साइंस है, किसी ने कहा हवासे खमसा है, किसी ने कहा कि कश्फ विजदान है। दलील के तयन में इस वक्त लोग उलझे हुए हैं, दलील ही मुतय्यन नहीं हो रही। आगे देखें भाई, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल कुरान में आगे इन्होंने मुख्तलिफ नमूने दिए हैं साथ ही ना, लेकिन थोड़ा सा ये पढ़ लें तो आगे बात समझ आ जाएगी। वो आयात जिनकी तफसीर आयात में हो,
تفسیر القرآن بالقرآن اس وقت ہوگی جب حدیث اس کی تفسیر نہ کرتی ہو. تفسیر القرآن بالقرآن کرتے وقت حدیث سے بھی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ جس آیت سے تفسیر کی جائے گی اس کا پس منظر حدیث ہی تو بتائے گی. یہی وہ بات جو میں نے سمجھائی زبان کلام. یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے، یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے. یہ کون بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے؟ ان شرک لظلم عظیم کی تفسیر کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا کہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی بالسنہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ہاں جی آگے، لہذا محض تفسیر القرآن بالقرآن بدعتی طریقہ ہے. اور یہ ہم لائیو یعنی پوری ریکارڈنگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن بدعتی طریقہ، صرف تفسیر القرآن بالقرآن کا اہتمام کرنا یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ سلفی اور سنی طریقہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ بدعتی نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم بیٹھے ہیں جاگتے جیتے جی بیٹھے ہیں. بات سمجھ رہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن میں ایک یہ بات آتا ہے کہ قرآن پاک بعض مضامین کی تفسیر بعض جگہ پہ اور جگہ پہ ہوتی ہے. یہ تو جو ہے نہیں وہ صرف یعنی بعض کا آتا ہے نا، بعض کی کر لیں. وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن وہاں کی جائے گی جہاں حدیث اس کی رہنمائی صرف قرآن ہی کرتا ہوگا، تو وہاں تو کوئی حرج نہیں. لیکن تفسیر میں یہ اہتمام کرنا اور یہ اصول بنانا کہ میں صرف تفسیر القرآن بالقرآن ہی کروں گا، یہ منہج بدعتی ہے. الفاظ کو مد نظر رکھے مقصود کو چھوڑ دیں. نہیں الفاظ مد نظر رکھے یا مقصود کو رکھے، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف یہ بات سمجھو کہ قرآن کی تفسیر صرف کس سے کرنی ہے؟ قرآن سے کرنی ہے، حدیث کے اقوال صحابہ کو دیکھنا ہی نہیں ہے. تو یہ بدعتی ہے، چاہے الفاظ مقصود سارا پورا کرتا رہے. آپ اندازہ کریں، ان کو سمجھے بغیر مقصود کو سمجھ سکتا ہے کوئی آدمی؟ میں نے مثالیں تو دی تھی. والفجر سے مراد والفجر تو آپ سمجھ آ جائے گی، لیکن والفجر کا مقصود سمجھائے گا؟ الہاکم التکاثر تو اب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر کثیر عطا، خیر کثیر عطا ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ اس لفظ کو معنی تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن لفظ کا جو مقصود ہے وہ آپ کو سمجھے نہیں آئے گا جب تک آپ نبی کو ایڈ نہیں کریں گے. تفسیر القرآن بالقرآن، اس میں یہ ہے کہ کون سی آیت کس آیت کی تفسیر کر رہی ہے یہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلے گا. ہاں جی حدیث سے پتہ چلے گا. یہ بات ہے کہ حدیث وہ حدیث جن میں قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ تو بہت قلیل ہے. پھر اس میں جو تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت جو حدیث ہے وہ تو اس سے بھی اقل ہوتا ہے. پھر ہم کیسے جو ہے اس کو نہیں وہ ساری مثالیں ہم دیتے ہیں، ساری مثالیں دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن ابھی تو اصول دیکھ رہے ہیں نا. یہ جو ہم حسر کر رہے ہیں تو یہ حسر کس سے کر رہے ہیں؟ کون سا اثر؟ حدیث تفسیر القرآن بالقرآن مطلب ایک آیت یہ فتنوں کے اعتبار سے نا موجودہ اصل میں تعبیر جو علماء عالم ہوتا کیا ہے؟ عالم نے قرآن و سنت کا فہم پورے اجتماعی اصولوں اور پورے اجتماعی رویوں سے پہلے قرآن سمجھنا ہے، اور قرآن کا فہم پورے حالات اور جدید معاشرے کے مطابق اس کی جو تعبیر کرنی ہے، اس تعبیر کا نام ہی تو علم ہے. بات سمجھ. اب اس وقت فتنے، پہلے اصطلاحیں یہ چلتی رہی ہیں، اس وقت فتنے باقاعدہ کھل کے آ گئے کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو حجت ہے مانی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو یہ حسر کر رہے ہیں کہ کس چیز کا اثر؟ یہ اس بات میں ہم حسر کر رہے ہیں کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت جو کر رہی ہے یہ ہمیں حدیث ہی بتائے گی. ہاں حدیث ہی بتائے گی. ہاں یہ اثر. اب دیکھنا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کوئی آیت 2 آیتیں 5 آیتیں ملی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ نبی بتائیں گے. آپ اگر فرض کریں مثلا قرآن پاک کا سیاق سباق کو نہیں وہ نہیں، وہ ایک آگے بحث آ رہی ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بحث ہے کہ اس وقت علماء نے جو اجتہادی آراء سے پورے موضوع بنا دیے کہ اس آیت سے متعلقہ یہ پورا مضمون 10 آیتیں ہیں 15 آیتیں ہیں. وہ اجتہادی جو نا وہ اقوال ہیں ان کو دیکھا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ہمارے بعد سیرت النبی کے موضوع پر ساری آیتیں اکٹھی کر دی، سیرت النبی کے موضوع پر، اسی طرح کوئی اور موضوع ہے صحابہ کی فضیلت پر واقعات اکٹھے کر دیے. وہ اصل میں دیکھا جائے گا قرآن و سنت کے اجتماعی سسٹم کے مطابق. اگر تو وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسی تعبیریں آپ کر دیں. ہاں اصل قرآن و سنت کے مخالف رائے جائے گی آپ کی تعبیر کی
تو پھر وہاں جیسے کہ ہمارے بعد تقریر کرنے والے صحابہ کی فضیلت کا بیان کرتے ہیں تو ایتوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں. ایتوں ہو سکتا ہے کہ اس کی فضیلت میں اس طریقے سے جس طرح وہ موضوع میں آ رہے ہیں وہ نہ آئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اصل قرآن و سنت کی موافقت ہے اور مخالفت، یہ دو چیزیں سامنے رکھنی ہے. آپ اس وقت امت کے پیش آمدہ جدید مسائل میں رہنمائی کریں، آپ کوئی آیت بھی کسی آیت سے بھی رہنمائی کریں، اگر وہ قرآن و سنت کے مفہوم کے موافق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک وضو کو سنت سے بھی ثابت کیا، وضو کی اہمیت، حجیت، حیثیت قرآن سے بھی ثابت کی، لیکن ساتھ ساتھ وہ میڈیکلی سائنس سے، لیکن میڈیکلی سائنس سے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گردن میں پانی لگاتا ہے وہ آدمی پاگل نہیں ہوتا. وہ آدمی جو گردن کو جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے خون کی گردن ٹھیک رہتی، ڈپریشن نہیں آتا. اگر اسی کا صرف اہتمام کیا جائے تو یہ بیتی طریقہ ہے، لیکن قرآن و سنت کے ماتحت ہو کے ان کے فوائد بیان کر کے اب کتنے لوگ صرف ان کی اس تعبیر سے باوضو رہنا شروع ہو گئے ہیں. کہتے ہیں یار وضو کرنے سے تو میری ڈپریشن ختم ہوتا ہے، وضو کرنے سے تو میرے بی پی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، بی بی کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے کہ تو سجدہ کرنے سے، تو وہ جو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اب اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں پانی کو ننگا رکھنے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کیا کیا جائے؟ ڈھانپ کے رکھا جائے. ہم ڈھانپتے ہیں گرد و غبار سے، لیکن بسا اوقات ڈھانپنے اور بھی کئی شیطانی چیزیں چل پھر رہی ہوتی تو وہ آپ کے پانی میں تھوک گئی، پھونک گئی، سارا کچھ. تو اس نے ثابت کیا کہ پانی تھوڑی دیر ننگا رہے تو اس میں کئی ایک ایسے جراثومی اور ذرات آ جاتے ہیں جس سے انسانی طبیعت کیا ہو جاتی ہے، بخارات کی، بیماریوں کی شکار ہو جاتی. تو اب سائنسی طریقے سے انہوں نے ثابت کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تعبیر قرآن ہاں اس کے ماتحت کیا، تعبیر میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر کہا جائے نا کہ میں اس بات کو تب مانوں گا جب مجھے سمجھ آئے گی، یہ جملہ خطرناک ہے. جملہ سمجھو پھر، اس بات کو تب مانوں گا جب مجھے نہیں، بات کو مانتا ہوں، سمعنا و اطعنا، لیکن اس وقت میرا شرع صدر تفہیم میں نہیں ہوا، ایمان میں ہو گیا، تفہیم میں نہیں ہوا. یہ لوگ ایمان کو تفہیم کے تابع کیے ہوئے ہیں، ہم ایمان کو سمعنا کے تابع رکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے تو ہم نے سمعنا کے ساتھ کیا کہہ دینا ہے. انہوں نے سمعنا کے اوپر بنیاد نہیں رکھی. انہوں نے کس پہ بنیاد رکھی؟ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا اصل نہیں ہے، اصل ایمان تفہیم کے کیا ہے تابع. جب تفہیم ہوگی تو پھر ہم کہتے ہیں، ہم یہاں اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تو ایمان قرآن پہ نہیں لایا، تو اپنی تفہیم پہ لایا ہے. تو ایمان حدیث پہ نہیں لایا، تو بلکہ کس پہ لایا ہے؟ تفہیم پہ. چلیں جی اس پہ کوئی مسئلہ ہو ساتھ ساتھ جی. یہ چیز روایتاً تو ٹھیک ہے مگر درایتاً ٹھیک نہیں. ہاں روایتاً تو ٹھیک ہے لیکن درایتاً نہیں ٹھیک. آپ بتا دیں ان کو جو مسئلہ ہے. چلیں جی ہذا ما عندی والعلم عند اللہ، جزاکم اللہ خیر. باقی آپ سوال جو جاری رکھیں. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.